اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو نسبتیں ہیں نا، نسبتیں حنبلیت کی، شافعیت کی، مالکیت کی یا ایسے حنفیت کی، یہ نسبتیں ہمیشہ تعصب والی نسبتیں نہیں ہوا کرتی۔ یہ تعصب کی نسبتیں جہاں ہیں وہاں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اگر حنبلیت، شافعیت، مالکیت، حنفیت جڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعصب ہے اپنے مسلک پرستی میں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ ہے؟ ہو سکتا ہے صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے اعتبار سے اس کی نسبت جڑ گئی ہو، کہ اس نے فقہ کا علم حاصل کیا ہو تو اپنے سامنے جو کتاب اس کے رہی ہو وہ کتاب کسی حنفی عالم کی رہی ہو تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ حنفی لگ گیا، وہ کسی مالکی عالم کی کتاب رہی ہو تو مالکی لگ گیا، کوئی امام احمد بن حنبل کی مسلک کی کوئی کتاب رہی ہو کسی عالم کی، اس پر فقہ کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، فقہ کے مسائل پڑھنے کی وجہ سے یا اصول کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ حنبلی لگ گیا، مالکی لگ گیا، ایسا۔ اور عام طور پر میرے بھائیوں یہ جو بڑے علماء ہیں، کبار ائمہ، ایسے لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر امام ابن کثیر کے ساتھ آپ کو شافعی ملے گا، امام بخاری کے ساتھ آپ کو شافعی ملے گا، امام ابن حجر کے ساتھ آپ کو شافعی ملے گا، تو ایسے ناموں کے ساتھ آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ ایسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ مثال کے طور پر حنبلی لگا ہوا ہے، لیکن کیا وہ متعصب قسم کے حنبلی تھے یا مسلک کی بنیاد پر وہ تعصب برتتے تھے کہ قرآن سنت سامنے ہو اور وہ مسلک کو مقدم کرے، سنت کو کنارے لگا دیں اور آیت کریمہ کو کنارے چھوڑ دیں؟ اس معنی میں یہ ائمہ حنبلی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، شافعی نہیں تھے، حنفی نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جب آپ مسلک کے خلاف بات کریں کہ بھی اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کا فہم، سلف امت کا فہم ہمارے لیے حجت ہے، اگر اس کے مطابق کوئی بات ہے تو سراحوں پر ہے، قبول ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اقوال الرجال کا نام دین نہیں ہے، اقوال الرجال کا نام دین نہیں ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنیٰ سے ادنیٰ والے مقام والے کی بات دین نہیں بن سکتی، شریعت نہیں بن سکتی۔ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، دنیا میں ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا منہج، یہی منہج ابو بکر صدیق کا، عمر خطاب کا، عثمان غنی کا، علی بن ابی طالب، یہی مسئلہ۔ تو عام طور پر آج کیا کہتے ہیں؟ آج جو متعصب مقلدین ہیں، مقلدین احناف، مالکیہ، مقلدین شافعیہ، مقلدین حنابلہ ہے نا، عمومی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ مقلدین احناف اس مسئلے میں سب سے زیادہ آگے ہیں کہ وہ آپ کو اب تقلید بنوانے کے لیے یہ بات بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ تقلید نہیں مانتے ہیں، آپ لوگ خود سلف کے خلاف ہیں۔ یہ دیکھو امام بخاری شافعی تھے، یہ دیکھو ابن کثیر شافعی تھے، یہ دیکھو ابن قیم حنبلی تھے، امام ابن تیمیہ حنبلی تھے، امام نووی شافعی تھے، امام فلاں ایسے تھے ویسے تھے۔ تو ان کو سمجھاؤ کہ آپ امت کو تقلید کا راستہ دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، نہ ان میں سے کسی نے کبھی تقلید کا حکم دیا، نہ کبھی کسی نے تقلید کی تعلیم دی، بلکہ سب نے تقلید سے منع کیا، ان کے شاگردوں نے تقلید سے منع کیا۔ اور یہ جن علماء کے نام کے ساتھ یہ ائمہ کے نام کی نسبت لگی ہوئی ہے، آپ حجت پکڑ رہے ہیں، یہ دیکھو یہ مقلد تھے، یہ دیکھو یہ مقلد تھے، ان کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھو، سب تقلید کے خلاف، سب تقلید کے خلاف ہیں، اور سب کے سب نبی کی سنت اور حضرات صحابہ کرام کے فہم کو حجت ماننے کے وجود کے قائل ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی شبہات جو پیش کیے جاتے ہیں تقلید ثابت کرنے کے لیے، بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ یہ نسبتیں اماموں کی بطور حجت، یاد رکھیں کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو معنی آج کل کے مقلدین لیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں